نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر ہم دیکھیں گے 38 سے، اور انشاءاللہ آج یہ سورہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ سامنے مصحف رکھ کر قرآن کھول کر بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں قلم ہے، اور آپ اس کو سن بھی رہے ہیں اور قرآن کے ترجمے سے دیکھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ اس طرح اگر آپ قرآن کا علم لیں گے تو انشاءاللہ یہ علم بہت پکا آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا۔ تو آج ہم دیکھیں گے آیت 38 سے 43 میں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آیت 38 میں اور 39 میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، تو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں بِمَا تُبْصِرُونَ جسے تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے۔ تو دیکھیں ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کی قسم کھائی ہے؟ وہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان میں اپنے آس پاس ہم دیکھتے ہیں، بہت ہی کم چیزیں ہیں جو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ اور وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے جسے ہم نہیں دیکھتے، اور واقعی کئی ایسی چیزیں ہیں جسے ہم نہیں دیکھ پاتے، مثلا فرشتے ہیں، جنات ہے، اسی طرح زمین پر اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، آسمانوں میں، فضاؤں میں، سمندر میں، گہرائیوں میں ہم دیکھیں ہمیں نہیں پتہ، تو کئی ایسی بے شمار چیزیں ہیں جسے ہم نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کھائی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم نہیں دیکھتے ان سب کی قسم کھائی ہے۔ یعنی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کیا بات کہہ رہے ہیں، کس بات پر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ یعنی جواب قسم ہے، فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، فرمایا بے شک بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔ قرآن پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ رسول، یعنی یہاں رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یا جبریل علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی رسول کسے کہتے ہیں؟ جو یعنی پیغام ہے جو دوسروں تک پہنچائے اسے رسول کہتے ہیں، اور اسی طرح جو پیغام اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لا کر پہنچائے تو آپ بھی رسول ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، آپ بھی رسول ہیں۔ اور اس کی دلیل ہمیں یہاں ملتی ہے، دیکھیں سورہ تکویر کی آیت نمبر 19 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہاں بھی سیم اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، جو صاحب قوت، مالک عرش کے یہاں اونچے درجے والا، سردار اور امانت دار ہے۔ سورہ تکویر میں یہ آیات سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، تو یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، جبریل علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رسول کریم کا قول ہے، یعنی رسول کریم کی تلاوت ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ اس کلام کو سن کر اس کلام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے جب بھی وہ قرآن کی تلاوت سنتے یا اس طرح کے کوئی پیغام سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ کو وہ کیا کہتے تھے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فرمایا اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے جس طرح تم سمجھتے ہو، جس طرح تمہارا گمان ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ شاعری ہے، شاید یہ شاعر ہے، یہ شاعری کے انداز میں بات کر رہے ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، تم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہو، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ
ان میں یہ بہت ہی عام تھا کہ وہاں شاعر کی بہت ہی زیادہ وہاں پہ ان کی یعنی عزت کیا کرتے تھے، اور کاہن بھی بڑے وہاں پہ، کاہنوں کا بھی بڑا تھا رواج نا کہ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے، اور شاعر بھی وہاں پہ بڑے مشہور ہوا کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ شاعری ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کر دیا. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو. اور آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے. قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو. یعنی نہ تو تم ایمان لاتے ہو، نہ ہی تم نصیحت پکڑتے ہو اس کلام سے. تمہیں لگتا ہے یہ شاعر کا کلام ہے، تمہیں لگتا ہے یہ کاہن کا کلام ہے. کاہن کو تو اسلام میں پسند ہی نہیں کیا گیا، منع فرمایا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے، کاہن کون ہوتا ہے؟ جو فیوچر کی باتیں، مستقبل کی باتیں جو بتائیں. تو جو کاہن کے پاس جائے، اس سے کوئی سوال کرے اور پھر اس کے بعد اس کے بات کی تصدیق کرے، یعنی جو کچھ وہ کاہن کہتا ہے نا، وہ سننے کے بعد کہتے کہ ہاں اس نے جو کہا تھا نا بالکل سچ ہوا، ہاں واقعی اس کی بات میں سچائی ہے، اس نے جو کہا تھا اسی طرح سے ہوا. تو یعنی اگر کوئی کاہن سے کوئی سوال کرے اور اس پر تصدیق کرے تو فرمایا کہ گویا اس نے کفر کیا، جیسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی تھی اس کا کفر کیا. اور اسی طرح دوسری حدیث میں بھی ہے کہ جو انسان کاہن کے پاس جائے، صرف جائے، اور تو اس کی دیکھیں 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. کاہن کے پاس جائے اور کوئی چیز معلوم کرے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں. مسلم کی حدیث ہے 2230. اور آج لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ کاہن کے پاس جا کر لوگ پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بیٹی کا رشتہ آیا ہے تو فوراً کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ رشتے کو ذرا دیکھ کر بتائیں کہ یہ رشتہ نبھے گا یا نہیں، یہ میری بیٹی کے حق میں صحیح ہے بھی کہ نہیں. کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں. کوئی گمشدہ چیز معلوم کرنے کے لیے، یا فال کھلوانے کے لیے، یا گھر لے رہے ہیں تو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. وہ کچھ لکیریں بناتے ہیں، کچھ وہ نقشے بناتے ہیں، کچھ ڈبے وبے اس طرح سے بنا کے پتہ نہیں وہ کسی طرح سے وہ جنوں کی مدد سے معلومات کر کے بتا دیتے ہیں. تو کاہن کی بات پر تصدیق کرنا یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. ہمیں تو استخارہ کا طریقہ سکھایا گیا ہے، تو ہم کیوں نہیں استخارہ کر لیتے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں خیر مانگ لیتے؟ چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ رشتہ ہو، چاہے وہ ہم نیا گھر خرید رہے ہیں، جو بھی معاملات ہے. تو یہاں پہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ تو میرا نبی شاعر ہے، نہ تو میرا نبی کاہن ہے. تم نہ تو ایمان لاتے ہو اور نہ ہی تم اس سے کوئی نصیحت پکڑتے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے. یعنی جس طرح تم گمان کرتے ہو نا کوئی یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اس کی عظمت کو سمجھو، لیکن پھر بھی نہ تو تم ایمان لاتے ہو، نہ تو تم اس سے نصیحت پکڑتے ہو. اب آیت نمبر 44 سے 52 میں بہت ہی سخت آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر پیغمبر بھی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی نسبت اگر کوئی جھوٹ بات کہیں، چھوٹی سی ہی بات، تو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے. بے شک وہ اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، لیکن اگر اللہ کی نسبت کوئی جھوٹ بات کہے تو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے. فرمایا آیت 44 میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا، یعنی اپنی طرف سے پیغام حق پہنچانے میں اگر کوئی کمی پیشی کر دیتے، یا کوئی بات اپنی طرف سے کہہ کر اللہ کے لیے یعنی کہہ دیں کہ یہ اللہ نے اگر اس طرح بتایا ہے، یہ کہہ کر اگر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اس بات کو، یا کوئی کمی پیشی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ کافر تو یہی گمان کرتے تھے نا، مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اپنی طرف سے بتاتے ہیں، اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑتے ہیں، یہ کاہن ہیں، ان کو تو غیب کا علم ہے، اسی لیے یہ قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، پریڈکشنز دیتے ہیں، ان کو تو یعنی یہ باتیں کاہن ہونے کی وجہ سے ان کو سب باتیں پتہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ نبی یعنی اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، دایاں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے، یعنی اس کے دائیں ہاتھ سے گرفت کرنا، یعنی دائیں ہاتھ سے جب انسان رائٹ ہینڈ سے کوئی چیز کو پکڑتا ہے تو وہ گرفت جو ہے نا، گرپ جو ہوتی ہے زیادہ سخت ہوتی ہے، یعنی ہم سختی کے ساتھ پکڑ لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہیں، جس طرح حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ذری بھی کمی پیشی کرتے تو ہم دائیں ہاتھ سے آپ سے انتقام لے لیتے، کیونکہ دایاں ہاتھ گرفت میں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا نیکسٹ آیت میں، آیت 46 میں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اتنی بڑی بات فرمایا پھر البتہ ہم اس کی شارگ کاٹ ڈالتے، شارگ کاٹ ڈالتے، یعنی اگر ہمارا نبی کوئی بھی بات گھڑ کر منسوب کر دیتا ہماری طرف تو ہم اس کو پکڑ لیتے سیدھے ہاتھ سے اور اس کو یعنی اس کی شارگ کاٹ دیتے۔ اور پھر فرمایا فما منکم، نیکسٹ آیت میں، فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، یعنی جب ہم ایسا ارادہ کر لیں تو پھر تم میں سے کوئی بھی ہمارے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اتنی ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی، کیونکہ کہا کہ اگر کر لیتا پیغمبر، اگر وہ کرتا تو ہم اس کو پکڑ لیتے اور اس کی شارگ کاٹ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی سزا نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل سے، معجزات سے اور اپنی خاص تائید و نصرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 48 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن، یہ کتاب تو متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ کتاب کا میسیج تو سب کے لیے عام ہے، لیکن جو متقین لوگ ہیں وہی لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدہ میں بھی فرمایا کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے یعنی یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے۔ ہدوں و شفا کس کے لیے؟ صرف وہ جو ایمان لائے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ تو یہ قرآن سے نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ وہی لوگ جو متقی ہیں۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہے جو ہر گناہ کے کام سے بچے، رب کی ناراضگی کی وجہ سے، کہ رب نہ ناراض ہو اس وجہ سے اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا کر رکھے۔ متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر نیکی اور فرما برداری کا کام کرے۔ پرہیزگار بندہ جو اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھتا ہے، ہر ایک قدم جو پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے وہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ دوسروں کے لیے تو یہ ایک بوجھ ہے، ایسے جیسے بس بہرے کے سامنے اگر آپ کچھ لگا دیں، کچھ سنا دیں تو کوئی نہیں اثر ہوتا، اسی طرح ان کا بھی معاملہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اسے جھٹلانے والے ہیں۔ یعنی اتنا بیان کرنے کے بعد، اس کی وضاحت کرنے کے بعد، قرآن کے بارے میں تمہیں اتنا سب کچھ بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کیا کریں گے؟ قرآن کی تکذیب کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکسٹ آیت میں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً وہ جھٹلانا کافروں کے لیے حسرت بن جائے گا۔ آج اس قرآن کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، اس کو جھٹلاتے ہیں، تو آج تو اس کی قدر نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا اور اس دن یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گی کہ ہائے کاش ہم پڑھ ہی لیتے، ہائے کاش ہم اس پر ایمان ہی لے آتے، ہائے کاش اس پر ہم عمل ہی کر لیتے۔ جو لوگ قرآن مجید کی تکذیب کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کافروں کے لیے یہ حسرت بن جائے گی۔
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں کہ کہیں ہمارے بھی یہ حال نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد آنکھیں کھلے اور بس حسرت ہی کرتے رہ جائیں کہ ہائے قرآن کو سمجھ لیتی، ہائے قرآن کو پڑھ لیتی، ہائے قرآن پر عمل ہی کر لیتی، ہائے قرآن کو لوگوں تک پہنچا ہی دیتی۔ آج ہم سب کے پاس وقت ہے الحمدللہ، ایسا نہ ہو کہ بس آگے دوسری جو ہماری آنے والی جو زندگی ہے اس دن ایسا نہ ہو کہ بس حسرت ہی حسرت رہے ہمیں۔ اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، وہ نہیں مانتے، جیسے مشرکین مکہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو شاعری کرتا ہے، یہ تو بس اسی طرح کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، آیت 51 میں، اور بے شک وہ برحق قابل یقین ہے، یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے برحق ہے، ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک ہے۔ اور دوسری تفاسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ قرآن برحق ہے، یا پھر قیامت کے بارے میں جو خبریں دی جا رہی ہے وہ سب حق ہے۔ تو قرآن کا سچا ہونا، حق ہونا، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کتنی باتیں کستے تھے کہ آپ کاہن ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چنانچہ آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ ان کے باتوں سے آپ پریشان نہ ہو، ان کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہیں کریں۔ اگر یہ نہیں مانتے، تکذیب کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو آپ کیا کریں، ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، آپ تسبیح بیان کریں۔ تسبیح بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی انسان تسبیح بیان کرتا ہے تو انسان کو ایک دلی سکون ملتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں یہ سورہ تو یہاں پر ہمارا مکمل ہوا، لیکن اس بات پہ میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اپنے آج کل ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں اس سے کچھ ریلیٹ کر کے بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ جو آیات تھی آیت 44 سے 52 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارا پیغمبر بھی کوئی ایسی بات ہمارے طرف سے منسوب کر دیتا یا کمی پیشی کرتا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت باتیں کی ہیں نا کہ ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کے ہم شارگ کاٹ دیتے۔ تو ہم تھوڑا سا یہاں اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں۔ آج آپ دیکھیں جتنے بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اتنی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایسی ایسی باتیں لوگ پھیلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں بہت محتاط رہنا ہے۔ کوئی بھی بات اگر ہم تک پہنچتی ہے اور ہم لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ واقعی اس بات میں سچائی ہے کہ نہیں، اس کی دلیل دیکھیں، اس کا ریفرنس دیکھیں کہ واقعی صحیح ہے تو اس کو آگے پہنچائیں۔ کیونکہ آج کل لوگ بہت اس فتنے میں یعنی آگے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگ باتیں بتاتے ہیں۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ ہو سکے تو یہ آپ کا ہوم ورک سمجھیں کہ آپ بھی بتائیں کہ اور کون کون سی اس طرح کے لوگ من گھڑت باتیں اور احادیثیں پھیلاتے ہیں۔ ایک آپ دیکھیں رمضان آنے سے پہلے وہ میسج کتنا شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے کسی کو تو اس پر جنت واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس طرح نہیں کہا۔ آپ کا نام لے کر اس طرح سے بات منسوب کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھی کوئی بات غلط بیانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کے برابر ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ بات نہیں نکلتی تھی۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے آیت 3 اور 4 میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتا ہے، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی غلط بیانی کرنا، کوئی بات کو گھڑنا، کوئی ایسی بات کہنا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث 109 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور لوگ آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر غلط حدیث لوگوں تک بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ میں ریکنفرم کرنے یوٹیوب پر چیک کر رہی تھی، آپ نے بھی سنا ہوگا پاکستان میں ایک بہشتی دروازہ ہے، جنتی دروازہ، اس کے بارے میں جو بہت بڑے ایک شیخ مانے جاتے ہیں، وہ اتنے ان کے فالوورز ہیں، اتنے ہزاروں لاکھوں میں ہوں گے، وہ بیٹھ کر اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس جنتی دروازے سے گزرے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور یہ دروازہ پاکستان میں ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کہ جنتی دروازہ۔ اور لوگوں کی بھیڑ وہاں پہ اتنا ہجوم، اور ایک دوسرے کو دھکا دے کر وہ اس بھیڑ میں اس جنت کے دروازے سے گزرنا چاہتے ہیں۔ اور وہاں دیکھیں آپ، وہاں پولیس والے بھی کھڑے ہیں ڈنڈے لے کر، سب کو دھکے ڈنڈے مار کر آگے بھگا رہے ہیں ان کو، تاکہ وہ وہاں پہ کراؤڈ نہ ہو جائے۔ جنتی دروازہ اس طرح ہوتا ہے، وہاں تو فرشتے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے حدیثوں میں دیکھا کہ جنت کے دروازے سے جب انسان داخل ہوگا تو وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ ہر جنتی کو سلام کہیں گے۔ اور یہ کیسا جنتی دروازہ ہے، آپ دیکھیں کہ شرم آتی ہے کہ لوگ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ اسی طرح شب معراج میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ اس رات قضائے عمری پڑھنی چاہیے، اس طرح سے ساری جو عمر بھر کی جو نمازیں چھٹی ہے وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بھی تھوڑا سا چھان بین کریں، آپ کا ہوم ورک ہے، کوئی ایسی غلط من گھڑت حدیثیں لے کر آئیں اور بتائیں، اور لوگوں میں بھی اویئرنیس پیدا کریں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹی حدیثیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے نبی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنی نبی کی محبت میں سچی اور صحیح حدیثیں لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے؟ فتنہ پہنچانے والے تو اپنے کام میں لگے ہوئے کہ غلط حدیثیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور جس کے پاس صحیح علم ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ تو ضرور کوشش کریں کہ ان چیزوں سے خود کو بچا کے رکھیں، کوئی ایسی بات نہ اللہ نہ رسول پر کریں ہم۔ تو الحمدللہ اس میں ہم نے قرآن کی عظمت کا بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو رب کی طرف سے ہے، تو اس کی قدر جانیں، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آج آپ اس قرآن کو بیٹھ کر سن رہی ہیں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہمیں پاکی بیان کرنا چاہیے، جس پہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا واقعی یہ عظیم نعمت، یہ قرآن واقعی ہم دل سے خوش ہوتے ہیں اس کو لے کر؟ دیکھیں سورہ یونس کی آیت 57 اور 58 کا ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم اپنا جائزہ خود لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمایا۔ کیا ہمیں نصیحتیں نہیں چاہیے؟ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ہمیں کوئی دوسرے نصیحت کرتے ہیں تو اتنے ان کے ہم شکر گزار ہو جاتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں کہ آپ کی نصیحت بہت کام آئی، شکر ہے آپ نے مجھے نصیحت کی۔ اور یہاں رب نصیحت کر رہا ہے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور جو دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا کیا چیزیں؟ نصیحت، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفا ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کیا یہ چار چیزیں ہمیں نہیں چاہیے اس دنیا میں؟ بے شک ہمیں دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے۔ بنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، رہنمائی کے، گائیڈنس کے ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس قرآن کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بنائیں کہ ہر وقت قرآن میں دل اٹکا رہے۔ کھانا بھی اگر آپ کچن میں بنا رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، جو بھی سورے آپ کو یاد ہیں ان سوروں کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جب موت کا بھی وقت آئے تو اسی طرح ہماری زبانوں پہ قرآن خود بخود جاری ہو جائے گا، کیونکہ ہم ہر دم قرآن کو پڑھتے جو رہتے ہیں۔ تو اپنے کاموں میں قرآن کی تلاوت کریں، صبح فجر کی نماز کے بعد، سونے سے پہلے، اسی طرح مغرب کے وقت، جب بھی آپ کو وقت ملے، یعنی ایک
شوق ہونا چاہیے، ایک محبت نظر ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت 58 میں کیا فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر، اس رحمت پر کیا کرنا چاہیے، یعنی قرآن ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک فضل ہے، یہ ایک رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ کیا کرنا چاہیے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر خوش ہونا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ کیا واقعی ہم خوش ہوتے ہیں قرآن سے؟ 3 گھنٹے کی ہم سے فلمیں دکھوا لے، وہ ہم دیکھ کر بوریت نہیں محسوس کرتے، اور 20-25 منٹ کی اگر ہمیں کوئی قرآن کا درس ہمیں سننا پڑ جائے تو ہمارے کیا حال ہوتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی قرآن سے دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس چاہیے کہ اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، بہت ہی پیاری بات ہے، یعنی جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو نا، ان سب سے زیادہ بہتر اور خیر چیز قرآن ہے۔ ہم بھی آج دیکھیں کیا کچھ نہیں جمع کرنے میں لگے ہوئے، ہم کہاں اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں، پھنسائے ہوئے ہیں، کہاں مشغول ہیں۔ ان سب سے بہتر چیز جو ہے وہ قرآن ہے، اس پہ تو خوشی یہ منانا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے۔ تو سوال کریں کہ کیا واقعی میرا دل قرآن میں اٹکا رہتا ہے؟ کیا واقعی یہ پڑھنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس میں ہم غور و فکر نہیں کریں گے، یعنی قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے معنی میں غور و فکر کرنا چاہیے، تبھی یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت بن سکتی ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ قرآن کو نا اپنا پکا دوست بنا لیں، واقعی ایک دوست، یعنی اس کو دوست کی طرح ہی دیکھیں، اور واقعی یہ دوست بن کر آئے گا بھی میدان حشر میں، اپنے رب سے جھگڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے، وہ کھڑے رہ کے جھگڑے گا، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں ماں کہاں ہوں گی اس دن، اولاد کہاں ہوں گی، کوئی نہیں آ کے کھڑے رہ کے ایک لفظ بول سکے گا یعنی ہمارے بہاف میں، اور یہ پیارا سا دوست کھڑے رہے گا میدان حشر میں اور رب سے جھگڑے گا کہ یا اللہ اس کو بخش دے، جنت تک پہنچا دے گا۔ تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ۔ اور الحمدللہ اس سورے میں ہم نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں، میں نے کچھ 7-8 پوائنٹس لکھے ہیں تاکہ تھوڑا سا جلدی سے ریوائز ہو جائے۔ ہم نے دیکھا اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا نا، قوم عاد ہے، سمود ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، اس میں عبرت ہے، تو ہمیں واقعی پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، کس طرح قیامت برپا ہوگی، آسمان کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، اور پھر بتایا گیا کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس پیشی کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہے کہ ہم پیش کیے جائیں گے تو کچھ تو اچھی چیزیں ہوں جو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر سکیں۔ پھر ہم نے دیکھا وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو مزے سے، آج کوئی روک ٹوک نہیں، یعنی بس یعنی عیش والی زندگی گزارو۔ کیوں؟ کیونکہ جو تم نے پچھلے دنوں میں ایام الخالیہ میں جو تم نے محنتیں کی تھی، ان محنتوں کا صلہ، اس عمل کا صلہ آج کھاؤ پیو۔ پھر ہم نے بائیں ہاتھ والوں کا ذکر دیکھا کہ وہ ان کا اتنا برا انجام ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے، پیپ کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے ان کو، اور وجہ کیا بتائی کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ تو یعنی وہ نہ اللہ کا حق ادا کیے، نہ ہی اللہ کے بندوں کا حق ادا کیے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ ہمارے مال میں، ہمارے کھانوں میں مسکینوں کا بھی حق ہو، مسکینوں کے لیے اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں، ان کو بھی اپنے مال میں، اپنے کھانوں میں شامل کریں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کاہن کے بارے میں کہ جو کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی جو تصدیق کر لیتا ہے جیسے اس نے کفر کیا، تو اس طرح کی چیزوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ پیغمبر بھی کوئی بات اپنی طرف سے کر دیتے یا کمی پیشی کرتے تو ہم ان کو پکڑ لیتے، تو ہمیں بھی بہت محتاط رہنا ہے کہ کوئی بات اگر ہم اللہ اور رسول کا نام لے کر کہتے ہیں تو واقعی چیک کریں کہ یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خاموش رہے۔
کیونکہ ایسوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ پھر ہم نے قرآن کی عظمت کا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، بالکل یہ حق یقین ہے اللہ تعالیٰ واقعی قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے۔ اور پھر تسبیح کے بارے میں دیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسبیح کرو، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سورہ ہم نے مکمل کیا، اور آپ کا یہ کام ہے کہ یہ جو پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں مختصر سے، جو میں نے سمری آپ کو بتائی ہے، یہی پوائنٹس آپ نے کنہیں 3 لوگوں کو اپنی زبانی سنانا ہے۔ کیوں میں یہ ہوم ورک دے رہی ہوں آپ کو؟ کیونکہ جب انسان جو باتیں درس کی سنتے ہیں یا احادیث سے جب ہم سنتے ہیں، ان باتوں کو جب ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ دہرائی جاتی ہیں باتیں، اور جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا تو ہمارا ضمیر بھی اندر سے ہمیں نا تھوڑا سا وہ محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں اور خود نہیں کرتی، تو پھر انسان میں نا ایک عمل کا جذبہ بھی آتا ہے۔ تو سورۃ الحاقہ کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے کسی 3 لوگوں کے ساتھ اپنی زبانی آپ شیئر کریں گے، اور ایک کام نیکسٹ سورہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، تو جس طرح اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کلام سے جوڑا ہے، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں اور آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے، تو ایک اور اللہ کے بندے کو اس قرآن کورس میں ہم ایڈ کروائیں گے۔ تو آپ ضرور کوشش کریں کسی اور کو نیکسٹ سورے میں ایڈ کروائیں، تاکہ وہ بھی آپ کی طرح الحمدللہ سیکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں، تو جو کچھ سیکھیں اس پہ عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم